سامعین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، لہذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ان لوگوں تک لازمی شیئر کریں جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں۔ سامعین گرامی، حضرت سیدنا علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن ماسان ہے، جو حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بینت فاقوازہ، جو کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی خالہ تھی، جو کہ اپنی مثال آپ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے درخت کے سامنے ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور بارگاہ الہی میں اولاد کی دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کی صورت میں باکمال بیٹی سے نوازا۔ آپ کی پرورش کس طرح کی گئی؟ چونکہ حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد اس دور فانی سے کوچ کر گئے تھے، اس لیے حضرت حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ یہ معزز علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے۔ چونکہ آپ کے والد حضرت سیدنا عمران علیہ السلام ان علماء میں ممتاز تھے، اس لیے ان سب علماء نے، جن کی تعداد 29 بتائی جاتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، چنانچہ قرآن اندازی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر نکلا اور یوں حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئی۔ آپ پر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل۔ صالحین کے گھرانے میں پیدا ہونے والی اس مقدس شہزادی کو رب العالمین نے کن کن فضائل و حالات سے نوازا، انہیں بھی ملاحظہ کریں۔ آپ کے سوا کسی عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا۔ ہر نامولود بچے کو شیطان اپنی انگلیوں سے چھوتا ہے، مگر آپ شیطان کے چھونے سے بھی محفوظ رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی اولاد نہ تھی، چنانچہ جس مقام پر حضرت مریم علیہ السلام کی مذکورہ کرامات ظاہر ہوئیں وہیں آپ نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ اسی جیسے خانہ کعبہ، تاجدار رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں رحمت الہی کی بارش ہر وقت برستی رہتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا صبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کی قوم نے طعن اور بدگوئی سے آپ کو بڑی بڑی اذیتیں پہنچائی، مگر آپ صبر تحمل کرتی رہیں اور بڑے سے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں۔ امید ہے آپ کو اسلامی واقعات میں سے یہ واقعہ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کریں جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں۔